اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. تھوراڑ آزاد کشمیر سے صوبیدار خادم حسین صاحب، آپ نے پوچھا ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا تذکرہ تو سنتے آتے ہیں، مگر کسی عالم نے کبھی ترتیب نہیں بتائی کہ ایک آسمان کے اوپر وقفہ سے 7 آسمان ہے، یا ایک آسمان کے اوپر زمین پھر آسمان اور اس ترتیب سے ہے. اسی طرح زمینوں کی ترتیب کیا ہے اور کیا ان کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والی کوئی مخلوق ہے؟ رہنمائی فرمائے. جناب صوبیدار خادم حسین صاحب و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ کائنات اپنی تمام تر وسعتوں اور عجائبات و غرائبات عالم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی دلیل، نشانی اور اس کی قدرت کے شاہکار ہے. اس کائنات پر غور و فکر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق اور تدبر کرنا ایک مسلمان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وسیع عالم اور آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایک عقل و شعور رکھنے والے فرد کا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مقصد و حکمت تخلیق کائنات پر ایمان مزید پختہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ اقرار اور اعتراف کیے بنا رہ نہیں سکتا کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، تو پاک ذات ہے اے پروردگار، تو نے اس عظیم کائنات کو بیکار اور بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور دن رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اہل یقین کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نشانیوں اور مظاہر قدرت میں سے ایک آسمان بھی ہے، جو کہ ہمیں اس زمین سے نظر آنے والے آسمان سمیت بالترتیب 7 آسمان ہے. یعنی ہم کرۂ ارض زمین پر رہتے ہیں، جبکہ اوپر عالم بالا میں ایک کے بعد دوسرا اور اسی ترتیب سے 7 آسمان ہے، جن کو ترتیبوار ناموں سے پہلا، دوسرا، تیسرا کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے. البتہ پہلا آسمان جو زمین سے نظر آنے والا ہے اسے قرآن و حدیث میں السماء الدنیا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس کا نیلا رنگ ہم دیکھتے ہوتے ہیں. باقی تمام آسمانوں کے الگ الگ نام اور ان کی رنگت کے بارے میں کچھ روایات تو ملتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح ثابت اور قابل اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی چیز کا ثبوت مستند ذرائع سے نہیں ہے تو ہمیں ان سے متعلق ان غیر ضروری تفصیلات کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہی بات ان آسمانوں اور زمینوں کی ترتیب و تفصیل، تو اس بارے میں قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے چند ایک اہم باتیں یہ ہیں کہ آسمان بھی تعداد میں 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہی ہے. قرآن کریم میں جب 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین سے بھی اتنا ہی. جبکہ حدیث میں تو صاف طور پر 7 ارضین اور الارضین السبع یعنی 7 زمینوں کا تذکرہ آیا ہے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے اور یہ بھی قرآن ہی کا معجزہ ہے
کہ آسمانوں کے 7 کی تعداد میں ہونے کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان خلا یعنی خالی جگہ کا فاصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرے آسمان کو بالکل بند کر کے رکھ دیا گیا ہو، بلکہ ان کے درمیان خالی جگہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان کی جو اپنی کثافت یعنی جو اس کی موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک اہم چیز جس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ آسمان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ یہ آسمان خود بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جبکہ ان آسمانوں اور زمینوں میں موجود جتنی مخلوقات ہیں اور خاص کر آسمانوں میں بہت زیادہ تعداد میں جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو واقعہ صحیح حدیث میں مذکور ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کا مخصوص دروازہ ہے، اور ان دروازوں پر اللہ کی طرف سے نگہبان اور دربان فرشتے مقرر ہے جو اللہ ہی کے حکم سے ان دروازوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے آسمان انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے، بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے انہیں قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ ان سب باتوں سے یہ عقیدہ اور نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ آسمان باقاعدہ ایک وجود کی شکل میں بنے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک حد نگاہ کی انتہا یا ڈارک میٹر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکرین کہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے ثابت اور مسلمہ ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی قرآن و حدیث کو جٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کے شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نے اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور معمون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔